اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یافتن بادشاہ باز گم کردہ راہ بخانہ پیرزن، یعنی بادشاہ کا گمشدہ باز کو بوڑھی عورت کے گھر میں پا لینا۔ علم وہ باز ہے جو بادشاہ سے بھاگا، بوڑھی نے نادانی سے اس کے سامنے گھاس ڈالی۔ علم کو وہ باز سمجھ جو بادشاہ سے بھاگا، اس بوڑھی کے پاس جو آٹا چھانتی تھی تاکہ بچوں کے لیے حریرہ پکائے۔ اس نے اس خوبصورت اچھی نسل کے باز کو دیکھا، اس کے نازک پیر باندھے اور اس کے پر کاٹے، اس کے ناخن چھانٹے اور اس کو گھاس کا چارہ دیا۔ بولی، نہ اہلوں نے تجھے درست نہ کیا، پر حد سے بڑھ گئے اور ناخن لمبے ہو گئے۔ ہر نااہل کا ہاتھ تجھے بیمار کر دے گا۔ ماں کے پاس آ تاکہ تیری خبر گیری کرے۔ اے دوست، جاہل کی محبت کو ایسا ہی سمجھ، جاہل راستے میں ہمیشہ ٹیڑھا چلتا ہے۔ جاہل اگر تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، نادانی سے آخر کار تجھے زخمی کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نااہل کے ہاتھوں بری گد بنتی ہے۔ بڑھیا نے محبت میں اپنے آپ کو باز کی ماں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا دن تلاش میں بیکار گیا، بالآخر اس بڑھیا اور اس کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک باز کو دھوئیں اور غبار میں دیکھا۔ بادشاہ اس پر رو پڑا اور نوحہ کرنے لگا۔ بولا، اور حقیقت تیرے کام کی، در حقیقت تیرے کام کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ تو جنت سے دوزخ میں ٹھکانہ کیوں کرتا ہے؟ اے لا یستوی اصحاب النار سے غافل، یہی اس کی سزا ہے جو جانکار بادشاہ سے شوخی سے بھاگ کر بوڑھی عورت کے گھر جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لا یستوی یعنی قرآن پاک میں ہے دوزخی اور بہشتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بہشتی نجات پانے والے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جاہل بوڑھی یہ کمینی دنیا ہے جو اس کی طرف جھکا ذلیل اور بے وقوف ہے۔ دنیا جاہل اور جاہل پرست ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات پالے۔ جو جاہل کا ہمراز ہوگا بالآخر اس کو وہ ملے گا جو اس شہباز کو بادشاہ کے ہاتھ پر بازو ملتا تھا، بغیر زبان کے کہتا تھا کہ میں نے خطا کی۔ کمینہ کہاں زاری کرے، کہاں روئے۔ اے کریم، اگر تو نیک کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، ظالم شرمندہ سر کہاں جھکائے۔ تیری درگاہ کے سوا اے بخشنے والے، شاہ کی مہربانی جان کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، کیونکہ شاہ ہر برائی کو بھلائی کر دیتا ہے۔ گناہ کا رخ نہ کر، کیونکہ ہماری نیکیاں بھی اس ہمارے محبوب کے سامنے بری نظر آتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ خدا کی رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہماری نیکیاں بھی اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے اپنی عبادت کو اچھا سمجھا، اس لیے تو نے خطا کاری کا جھنڈا بلند کر دیا۔ چونکہ تجھے ذکر اور دعا کی عادت ہو گئی ہے، اس دعا سے تیرا دل مغرور ہو گیا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو خدا سے ہم کلام سمجھا۔ بہت سے لوگ اسی گمان کی وجہ سے دور جا پڑے ہیں۔
اگرچہ بادشاہ تیرے ساتھ زمین پر بیٹھ جائے، اپنے آپ کو پہچان اور سلیقے سے بیٹھ۔ باز نے کہا اے شاہ، میں شرمندہ ہوں، میں نے توبہ کی، اثر نو مسلمان ہوتا ہوں۔ جس کو تو مست اور نیم مست کرے، اگر مستی کی وجہ سے ٹیڑھا چلے تو اس کا عذر قبول فرما۔ گرچہ ناخن جاتے رہے لیکن جب تو میرا ہوگا میں سورج کا جھنڈا اکھاڑ دوں گا۔ گرچہ میرے پر جاتے رہے لیکن جب تو مجھے نواز دے، آسمان مجھ سے گردش میں بازی نہیں بدل سکتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بڑے کی بے تکلفی سے انسان کو گستاخ نہ ہونا چاہیے۔ شیرگیر کا مطلب ہے وہ مست جو اپنی گفتار و رفتار پر قابو رکھتا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو میرے پٹکا باندھ دے پہاڑ کو اکھاڑ دوں، اگر تو مجھے قلم کا پورا دے دے میں جھنڈا گرا دوں۔ آخر میرا جسم مچھر سے کم نہ ہوگا، نمرودی سلطنت کو پر سے زیر و زبر کر دوں۔ کمزوری میں مجھے ابابیل سمجھ، میرے ہر مقابل کو ہاتھی جیسا سمجھ۔ خندق کی بقدر پھاڑنے والا غلہ پھینکوں گا، میرا غلہ کام میں 100 گوپھنوں کی طرح ہوگا۔ اگرچہ میرا پتھر چنے کی بقدر ہے لیکن جنگ میں نہ سر بچے گا نہ خود۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو خدائی کا مدعی تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا جو اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر سے حملہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھرمٹ نے اس لشکر پر حملہ کیا اور معمولی کنکریاں اپنے پنجوں کے ذریعے ان پر گرا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ فندق کا مطلب ہے کہ عناب کی وضع کا ایک پھل ہے، اور خود کا مطلب ہے لوہے کی ٹوپی جو جنگ میں اوڑھی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موسیٰ جنگ میں ایک لاٹھی لے کر گئے، اس کو فرعون اور اس کی تلواروں پر چلایا۔ ہر پیغمبر تنہا جو اس جنگ میں داخل ہوا ہے تمام جہان پر تنہا غالب آیا ہے۔ نوح نے جب اس اللہ سے تلوار چاہی، اللہ تعالی نے طوفان کی سورج کو ان کی تلوار بنا دیا۔ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کے سپاہی کیا ہیں؟ آسمان پر چاند کو دیکھ اور اس کی پیشانی چیر دے تاکہ نیک بخت اور جاہل بدبخت جان لے یہ تیرا دور دورہ ہے نہ کہ قمر کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ساحروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کی موجوں نے وہ کام کیا جو تلواریں کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ستاروں اور چاند کی پرستش کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ تیرا دور ہے، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ تیرے اس دور میں مقیم ہونے کی آرزو کرتے تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تیرے دور کی رونق دیکھی کہ اس میں تجلی کی صبح چمکتی ہے۔ کہا اے خدا، یہ کیسا رحمت کا دور ہے، وہ تو رحمت سے بھی بڑھ گیا، اس جگہ تو دیدار ہے۔ اے موسیٰ، سمندروں کے اندر غوطہ لگا اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان سر ابھار دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اسی لیے میں نے تمہیں دکھایا ہے، اس خلوت کا راستہ تم پر اسی لیے کھولا ہے۔ اے کلیم، اگرچہ تو اس دور سے دور ہے لیکن اسی میں ہے، پیر پھیلا دے، اس لیے کہ یہ
کملی دراز ہے، میں کریم ہوں، بندے کو روٹی دکھا دیتا ہوں تاکہ اس زندہ کو لالچ رلا دے، ماں بچے کی ناک ملتی ہے تاکہ جاگ جائے اور کھانا مانگے، کہ وہ بھوکا بے خبر سویا ہوا ہوتا ہے اور دونوں پستان محبت سے دودھ ٹپکاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگرچہ تیرا زمانہ دور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، لیکن تو اس سے متمتع اور نفع اندوز ہے۔ میں دینا چاہتا ہوں اور بندوں کو اپنی نعمتوں کی جھلک دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ ان کی خواہش میں گریہ و زاری کریں اور میرا دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور احمدی کی جھلک اس لیے دکھائی گئی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ كنت كنز رحمة مخفية فانبعثت أمة مهدية، میں رحمت کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت پیدا کی۔ جن عطاؤں کو تو جان و دل سے چاہتا ہے اس نے وہ تجھے دکھا دیں تاکہ تو ان کا لالچ کرے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں چند بت توڑے تو امتیں یا رب کہنے والی بن گئیں۔ اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش نہ ہوتی تو بھی اے مخاطب اپنے باوا دادا کی طرح بت پوجتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے تُسْتَ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتَ أَن تَعْرَفَ أَن أَعْرَفُ فَتَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ امتم مہدیہ یعنی ہدایت یافتہ امت، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو معرفت ذات و صفات کا پورا علم عطا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی انہی عطیات میں سے ہے، جس کی نمائش کی وجہ سے اشرف المخلوقات نے اپنا مقام پا لیا، ورنہ اپنے سے ادنا کے سامنے سر بسجود تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تیرا یہ سر بت کو سجدہ کرنے سے بچ گیا، خبردار امتوں پر ان کے حق کو سمجھ لے، اگر تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کر، تاکہ اندرونی بت سے بھی تجھے چھٹکارا دلا دے، جس طرح اس نے تیرے سر کو بتوں سے آزاد کر دیا، اسی طاقت کے ذریعے سے تو دل کو بت پرستی سے آزاد کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا شکریہ مزید نعمت کا سبب بنے گا اور انسان باطنی بت سے بھی نجات پا لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے دین کے شکریہ سے تو نے اس لیے منہ موڑا ہے کہ تو نے باپ سے سستی میراث پا لی ہے، وراثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے، رستم نے جان کھپائی، بوڑھی نے مفت حاصل کر لیا، جب میں رلاتا ہوں میری رحمت جوش مارتی ہے، وہ رونے والا سن لیتا ہے، میں نعمت ہوں، اگر میں دینا نہ چاہوں تو اس کو نہ دکھاؤں، جب میں اس کو تنگ دل بناتا ہوں تو اس دل کو کشادہ کر دیتا ہوں، میری رحمت خوب رونے پر موقوف ہے، اس کے بعد رحمت کے دریا سے موج اٹھتی ہے۔ جب تک بچہ نہ روئے دودھ کب جوش مارتا ہے، جب تک ابر نہ روئے چمن کب ہنستا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسلی مسلمان کو نعمت اسلام کی قدر نہیں ہے، انسان جس قدر ذاتی کمائی کی قدر کرتا ہے میراث پدر کی اتنی قدر نہیں کرتا۔ میراثی یعنی جس کو ورثے میں مال مل گیا ہو، رستم یعنی کمانے والا بہادری اور محنت سے مال کماتا ہے، وارث اس کو اڑا ڈالتے ہیں۔
یہاں سے پھر پہلے مضمون کو شروع کیا ہے کہ گریہ و زاری سے میری رحمت کو جوش آتا ہے، یعنی نعمت خداوندی پکارتی ہے کہ میں موجود ہوں۔ جس کو دینا مقصود نہیں ہوتا ہے اس کو نعمت کی جھلک بھی نہیں دکھاتا ہوں۔ جب وہ شوق کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتا ہے تو اس کو دے کر خوش کر دیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حلوہ خریدن شیخ احمد خضرویہ از جہت غریمہ با الہام حق تعالی، یعنی اللہ تعالی کے الہام سے شیخ احمد خضرویہ کا قرض خواہوں کے لیے حلوہ خریدنا۔ ایک شیخ ہمیشہ قرض دار رہتے تھے، اس سخاوت کی وجہ سے جس میں وہ مشہور تھے۔ وہ مالداروں سے ہزاروں قرض لیتے تھے، دنیا بھر کے فقیروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ انہوں نے قرض ہی سے خانقاہ بنائی تھی، گھر بار اور خانقاہ قرض میں کھو چکے تھے۔ ان کا نام احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خدا کے عاشقوں کی خدمت ان کا کام تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے فرض کہیں نہ کہیں سے، ان کے قرض کہیں نہ کہیں سے اتار دیتا تھا۔ خدا تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے ریت سے آٹا کر دیا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا مقصد بھی گریہ کی فضیلت اور اس پر نعمتوں کے نزول کا بیان ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خادم کو مہمانوں کی خاطر گیہوں قرض لینے بھیجا۔ وہاں اس کو قرض نہ ملا تو واپسی پر شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے اونٹ پر ریت لاد دیا۔ جب گھر واپس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گیہوں کے بجائے آٹا لائے ہو۔ اب اس خادم نے دیکھا تو وہ ریت نہ تھا بلکہ آٹا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازاروں میں دو فرشتے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو خرچ کرنے والوں کو عوض دے دے، اے خدا تو بخیلوں کو ہلاکت دے دے، خصوصاً جب وہ خرچ کرنے والا جس نے جان خرچ کی اپنے گلے کو اللہ تعالی کی قربانی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس نے گلا پیش کر دیا، خدا اس کے گلے پر چھری نہ چلائے گا۔ پس شہید اسی لیے زندہ اور خوش ہیں، تو ان کے خاکی قالب کو کافر کی طرح نہ دیکھ، چونکہ ان کو اللہ تعالی نے باقی رہنے والی جان عوض میں دے دی ہے، وہ جان جو غم اور رنج اور بدبختی سے محفوظ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرشتے ندا دیتے ہیں، اس کو دعا کہا ہے، منفق یعنی اللہ تعالی کے لیے خرچ کرنے والے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کرانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ شہداء کو اخروی حیات ابدی ملی ہے، ان کے جسم خاکی کو دیکھ کر کافر اس کا منکر بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرض لینے والے شیخ نے سالوں یہ کام کیا، مستقل مزاج کی طرح لیتے دیتے رہے، مرنے کے دن تک نیکیوں کی تخم ریزی کرتے رہے تاکہ موت کے دن بڑے سردار بنے۔ جب شیخ کی آخری عمر آ گئی، انہوں نے اپنے جسم پر موت کے آثار دیکھے، قرض خواہ ان کے گرد جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ شیخ شمع کی طرح اپنے آپ میں پگھل رہے تھے، قرض خواہ نا امید اور ناراض تھے، دلوں کا درد پھیپھڑے کے درد کا ساتھی ہو گیا تھا۔
شیخ نے فرمایا ان بدگمانوں کو دیکھ، کیا اللہ کے پاس سونے کی 400 اشرفیاں نہیں ہیں؟ ایک لڑکے نے باہر سے حلوے کی آواز لگائی، پیسے کی امید پر حلوے کی تعریف کی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرض خواہ جو قرض کی ادائیگی میں بدگمان تھے، شیخ کے ذمے 400 اشرفیوں کا قرض تھا۔ دینار سونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن مثقال کے برابر یعنی 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخ نے خادم کو سر سے اشارہ کیا کہ جا تمام حلوہ خرید لے، کیونکہ قرض خواہ جب وہ حلوہ کھا لیں گے تھوڑی دیر تیکھی نظر سے مجھے نہ دیکھیں گے۔ فوراً خادم دروازے سے باہر آیا تاکہ سارا حلوہ لڑکے سے خرید لے۔ خادم نے اس سے پوچھا سب حلوہ کتنے کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ آدھے دینار سے کچھ زائد کا ہے۔ اس نے کہا صوفیوں سے زیادہ نہ مانگ، تجھے آدھا دینار دوں گا، زیادہ نہ بول۔ اس نے اندر جا کر طباق شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تو راز کو سوچنے والے شیخ کے اسرار کو دیکھ۔ شیخ نے قرض خواہوں کو اشارہ کیا کہ یہ عطا ہے، یہ تبرک ہے، اس کو حلال سمجھ کر خوب کھاؤ۔ حکم کے مطابق سب نے حلقہ باندھ لیا، قند جیسے حلوے کو خوب کھایا۔ جب طباق خالی ہو گیا اس لڑکے نے اٹھا لیا، بولا اے دانش مند میرا دینار دے۔ جب طباق خالی ہو گیا اس لڑکے نے اٹھا لیا، بولا اے دانش مند میرا دینار دے۔ شیخ نے فرمایا درہم کہاں سے لاؤں؟ میں مقروض ہوں، ملک عدم کی طرف جا رہا ہوں۔ لڑکے نے غم کے مارے طباق زمین پر پٹخ دیا، رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ شور کرتا اور روتا اور ہائے ہائے کرتا تھا کہ میرے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہوتے، کاش میں بھٹی کے گرد ہی چکر لگاتا، اس خانقاہ کے دروازے سے نہ گزرتا۔ پیٹو صوفی، لقمہ ڈھونڈنے والے، کتوں کا دل رکھنے والے، بلی کی طرح منہ دھونے والے، لڑکے کے شور و غل سے اس جگہ بھلے اور برے جمع ہو گئے۔ لڑکے پر بھیڑ لگ گئی۔ شیخ کے سامنے آیا کہ اے سنگ دل شیخ، تو یقین کر لے کہ استاد نے مجھے مار ہی ڈالا، اگر میں اس کے سامنے خالی ہاتھ جاؤں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ تو ردا رکھتا ہے۔ قرض خواہ بھی تردید اور انکار کے ساتھ شیخ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کیا تماشا تھا۔ ہمارا مال مارا، حقوق لے جا رہا ہے، علاوہ ازیں یہ کیا ظلم تھا۔ عصر کی نماز تک وہ لڑکا روتا رہا۔ شیخ نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شیخ ظلم اور جھگڑے سے فارغ البال تھے، چاند جیسا چہرہ لحاف میں چھپائے ہوئے تھے، ازل یعنی مقدر سے خوش اور آخرت سے خوش اور مسرور، خاص و عام کے لعن طعن سے بے نیاز تھے۔ جس کی جان اس کے سامنے قند کی طرح میٹھی مسکرا رہی ہو، اس کو مخلوق کی بد مزاجی سے کیا نقصان۔ جس کی آنکھوں پر جان بوسہ دے، وہ آسمان اور اس کا غصہ کا غم کب کرتا ہے۔ چاندنی رات میں چاند کو سماک پر کتوں اور ان کے بھونکنے سے کیا خوف ہے۔ کتا اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام روشنی رخ پر ڈال رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس کی روح اس کے سامنے مسکرائے، کسی کا منہ بنانا اس کے لیے مضر نہیں ہے۔ سماک قمر کی منزلوں میں سے 14ویں منزل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ہر شخص اپنا کام کرتا ہے، تنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا ہے، تنکا کمینوں کی طرح پانی کے اوپر جا رہا ہے، صاف پانی بغیر پریشانی کے بہہ رہا ہے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات چاند کو شق کر رہے ہیں، کینے کی وجہ سے ابو لہب بکواس کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، یہودی غصے میں اپنی مونچھیں نوچ رہے ہیں۔ کتوں کی آواز کبھی چاند کے کان میں پہنچی ہے، خصوصاً وہ چاند جو اللہ تعالی کا مخصوص ہو۔ بادشاہ نہر کے کنارے صبح تک میں نوشی کرتا ہے، گانے میں مینڈکوں کی آواز سے بے خبر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا جو آپ کی دشمنی میں مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا معجزہ مردے کو زندہ کرنا تھا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لڑکے کے چند پیسے چندہ بھی ہو سکتے تھے، شیخ کی باطنی توجہ نے اس سخاوت کو روک دیا تاکہ کوئی شخص لڑکے کو کچھ نہ دے۔ بزرگوں کی قوت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ عصر کی نماز ختم ہوئی تو ایک خادم آیا، ایک طباق ہاتھوں پر دھرے کسی سخی کے پاس سے ایک صاحب مال و حال نے پیر کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، کیونکہ وہ اس کی حالت سے باخبر تھا۔ طباق کے کنارے پر 400 دینار، آدھا دینار اور کاغذ میں خادم آیا، شیخ کی تعظیم کی اور اس طبق کو یگانہ زمانہ شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ جب فوراً عطیہ کے طباق کو کھولا، لوگوں نے وہ کرامت اقرار کے ساتھ دیکھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز دیگر کا مطلب ہے عصر کی نماز۔ باوجود دوسرے قرض خواہوں کے لڑکے کے قرض کی ادائیگی دوسروں سے پسند نہ کی، اس لیے کہ بزرگوں کو قوت باطنی کے مقابلے میں یہ سب قرض ہیچ تھا۔ اول نماز ظہر کی کہلاتی ہے، چونکہ فرضیت نماز کے بعد امامت جبرائیل میں پہلی نماز ظہر کی ادا ہوئی ہے۔ وہ سخی شیخ کے مقروض ہونے سے واقف تھا۔ بزرگوں سے جو بات غیبی نظام کے ماتحت عام سنت اللہ کے خلاف ظاہر ہو، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فوراً سب کی آہ و فغاں بلند ہوئی کہ اے بزرگوں اور بادشاہوں کے سردار، یہ کیا تھا، یہ کیا راز ہے اور یہ کیسی شہنشاہی ہے؟ اے رازداروں کے آقا، ہم نہ سمجھے، ہمیں معاف کر دیجئے وہ بہت بیہودہ باتیں جو ہم سے ہوئیں۔ ہم جو اندھا دھند لاٹھی گھماتے ہیں، یقیناً قندیلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم بہروں کی طرح ہیں، ایک بات سنے بغیر اپنے اندازے سے بیہودہ جواب دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے نصیحت حاصل نہ کی، جو حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کر کے شرمندہ ہوئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام بزرگوں کی بات کی تہ تک نہیں پہنچتے ہیں اور اپنے خیال سے اٹکل پچو باتیں بنانے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی تہ تک نہ پہنچے تھے اور اعتراضات کر کے شرمندہ ہوئے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایسی آنکھوں کے ذریعے جو عالم بالا کی طرف جاتی تھیں، ان کی آنکھوں کا نور آسمان کو چاک کرتا تھا۔ اے موسیٰ، شیخ خضرویہ تیری آنکھوں کے ساتھ تعصب برتا، حماقت کی وجہ سے ہماری چکی کے چوہے جیسی آنکھ نے۔ شیخ نے فرمایا، وہ سب انکار اور گفتگو، وہ لڑائی جھگڑا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی، لا محالہ اس نے سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اگرچہ تھوڑے سے دینار ہیں لیکن بچہ کے رونے پر موقوف ہیں۔ جب تک حلوہ فروش کا لڑکا نہ روئے بخشش کا دریا جوش میں نہ آئے گا۔ اے بھائی، بچہ تیری آنکھ ہے، پہلے اپنے مقصد کو رونے پر موقوف سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء کی چشم بصیرت آسمانوں کو پار کر جاتی ہے۔ وہ تمام بیہودہ باتیں جو ان لوگوں نے کی تھیں ان کو انکار کہا ہے۔ میری دعا پر اللہ نے فرمایا، مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ جس طرح بخشش کا دروازہ حلوہ فروش بچے کے رونے سے کھلا، اسی طرح تو بھی اپنے معاملے کو سمجھ اپنا مقصد۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اپنا مقصد دل کے رونے پر موقوف ہے، گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مشکل حل ہو جائے، محرومی کا کانٹا پھول میں بدل جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ پوشاک تجھے مل جائے، تو آنکھ کے بچے کو جسم کی ضرورت پر رلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گڑ گڑانے سے مصیبتیں نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ زاہد نے جواب میں کہا، میں اللہ کی یاد میں رو کر آنکھیں خراب کر رہا ہوں، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس رونے کے نتیجے میں میری آنکھیں برباد ہوں گی، یا اور مجھے دیدار حق میسر آ جائے گا، تو پھر مجھے ان جسمانی آنکھوں کی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر دیدار حق میسر نہ آئے تو پھر ایسی آنکھوں کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے جو دیدار حق سے محروم ہوں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ترسانیدن شخص زاہد را کہ کم گری تا کوور نہ شوئی، یعنی ایک شخص کا ایک زاہد کو ڈرانا کہ کم رویا کر تاکہ تو اندھا نہ ہو جائے۔ عمل یعنی تصوف کے ایک ساتھی نے ایک زاہد سے کہا، کم رویا کر تاکہ تیری آنکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ زاہد نے کہا، حال دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، اس حسن کو آنکھیں دیکھیں گی یا نہ دیکھیں گی۔ اگر وہ اللہ تعالی کے نور کو دیکھ لیں گی تو پھر کیا غم ہے، اللہ تعالی کے وصال میں یہ دونوں آنکھیں کیا کم ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالی کے نور اور روشنی کو نہ دیکھ سکیں گی تو کہہ دو ایسی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ آنکھوں کی فکر نہ کر، عیسیٰ یعنی خدا تیرا ہے، ٹیڑھا نہ چل تاکہ وہ تجھے صحیح آنکھیں بخش دے۔ تیری روح کا عیسیٰ یعنی خدا تیرے پاس موجود ہے، مدد اس سے مانگ، وہ بہترین مددگار ہے۔ لیکن ہڈیوں بھرے جسم کی بیگار کسی وقت بھی عیسیٰ یعنی خدا کے دل پر نہ رکھ، اس بے وقوف کی طرح جس کے قصہ میں حق کے لیے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اہل حق کے لیے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اپنے عیسیٰ یعنی خدا سے جسم کی زندگی کا طالب نہ بن، اپنے موسیٰ یعنی خدا سے فرعونی مقصد نہ چاہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسمانی آنکھوں کی بربادی کا کوئی رنج نہیں ہے،
اللہ تعالی جو روحوں کو زندہ کر دیتا ہے اسے عیسیٰ روح کہا ہے۔ اللہ تعالی سے روح کی زندگی چاہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بے وقوف ساتھی جس نے ہڈیوں کو زندہ کرنے پر اصرار کیا تھا، کام فرعونی یعنی تن پروری کی لذت جسمانی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے دل پر معاش کی فکر کم کر، معاش کم نہ رہے گی تو دربار میں حاضر رہ۔ یہ جسم روح کا خیمہ ہے یا کشتی جیسا ہے نوح علیہ السلام کے لیے۔ سپاہی جب ملازم ہوتا ہے اس کو خیمہ مل جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ دربار میں باعزت ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصل حضرت نوح علیہ السلام کی ذات تھی اور کشتی محض ان کی نشست گاہ تھی۔ گو تم اللہ تعالیٰ کے وفادار سپاہی بنو گے تو وہ خود تمہارا بندوبست فرما دے گا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمامی قصہ زندہ شدن استخوانہا بدعائے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہڈیوں کے زندہ ہو جانے کے قصہ کی تکمیل۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بے وقوف ساتھی کو دیکھا کہ جھگڑے کے سوا کوئی طریقہ نہیں جانتا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے نصیحت قبول نہیں کرتا ہے، نادانی کی وجہ سے اسم اعظم نہ پڑھنے کو بخل سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسم اعظم نہ پڑھنے کو ان کے بخل پر محمول کر رہا تھا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ دیا۔ اس جوان کے اصرار کی وجہ سے اللہ تعالی کے حکم نے اس انسان کے انجام کے لیے ان ہڈیوں کے ڈھانچے کو زندہ کر دیا۔ درمیان سے ایک کالا شیر کودا، اس شیر نے پنجہ مارا اور اس کے نقش کو مٹا دیا، اس کی کھوپڑی اکھاڑ دی اور جلد اس کا بھیجا بکھیر دیا، اس اخروٹ کی طرح جس میں گری نہ تھی۔ اگر اس میں گودا ہوتا اس کے ٹوٹنے سے محض اس کے جسم کو نقصان پہنچتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے فرمایا، تو نے اس قدر جلدی اس کی سرکوبی کیوں کی؟ تو نے اس قدر جلد اس کی سرکوبی کیوں کی؟ اس نے کہا، اس لیے کہ تم اس سے پریشان ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کا خون کیوں پیا؟ اس نے کہا، میری قسمت میں اس کی روزی نہ تھی۔ اے مخاطب، بہت سے لوگ اس غضبناک شیر کی طرح دنیا سے اپنا شکار کھائے بغیر چلے گئے۔ اس کی قسمت میں ایک تنکا نہیں اور اس کی حرص پہاڑ جیسی ہے، ہر گروہ سے بے طریقہ آمدنیوں کا جویاں ہے، مال کو جمع کیا اور قبر میں چلا گیا، دشمنوں نے اس کے ماتم میں جشن منایا۔ اے وہ ذات، تو نے دنیا کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، فرما برداری اور بیگار سے ہمیں نجات دے۔ ہمیں چارہ نظر آیا اور وہ مچھلی کا کانٹا تھا، ہمیں اسی طرح دکھا دے جس طرح سے وہ ہے۔ اس شیر نے کہا، اے مسیحا، یہ شکار محض عبرت کے لیے تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بزرگوں کو لا حاصل سوال کر کے پریشان کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر دنیا میں میرا رزق ہوتا میرا مردوں سے کیا واسطہ ہوتا، یہ اس کی سزا ہے جو صاف پانی لائے، بےہودگی سے گدھے کی طرح اس میں پیشاب کر دے۔ اگر گدھا اس نہر کی قدر و قیمت جانتا، وہ نہر میں پیر کی جگہ سر رکھتا اور وہ ایسا پیغمبر پائے جو زندگی کی پرورش کرنے والا پانی یعنی آب حیات کا سردار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بے وقوف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی میسر آئی جو بمنزلہ صاف پانی کے تھے، ان کے ذریعے اس کو اپنی روح کی پاکیزگی کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے گدھے کی طرح ان کا غلط استعمال کیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لفظ کن کے حکم سے اس کے سامنے جان کیوں نہ دے دے، اے آب حیات کے سردار ہمیں زندہ کر دے، خبردار اپنے نفس یعنی کتے کی زندگی نہ چاہ، کیونکہ وہ مدت سے تیری جان کا دشمن ہے۔ ان ہڈیوں پر خاک جو کہ اس کتے کو جان کا شکار کرنے سے روکیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امیر آب یعنی آب حیات کے سردار، حدیث میں آیا ہے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو کتا نہیں ہے، ہڈیوں پر کیوں عاشق ہے، جونک کی طرح خون پر تو کس وجہ سے عاشق ہے، وہ بھی کیا آنکھ ہے جس میں بینائی نہیں ہے، امتحانوں میں رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، گمانوں میں کبھی کبھی بھول ہو جاتی ہے، یہ کیا گمان ہے جو راستے سے اندھا ہو، تو دوسروں پر رویا ہے، کچھ عرصے بیٹھ اور اپنے اوپر رو، رونے والے ابر سے شاخ سبز و تازہ بنتی ہے، جیسا کہ شمع رونے سے اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے، جہاں نوحہ کریں وہاں بیٹھ، کیونکہ رونا تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سگ یعنی کتا، اس کا مطلب ہے انسانی جسم ہڈیوں اور خون کا مجموعہ ہے، ہڈی کتے کی خوراک ہے اور خون جونک کی خوراک ہے۔ اگر تمہاری نگاہ میں چھلکے اور مغز میں کوئی فرق نہیں تو تمہاری آنکھیں بیکار ہیں، امتحان کے وقت رسوا ہوں گی۔ اگر انسان لذائذ جسمانی اور اخروی نعمتوں میں فرق نہیں کر سکتا ہے تو ناقابل معافی بھول نہیں ہے، یہ تو اندھا پن ہے۔ اپنے مصائب پر رونا چاہیے، جس طرح بارش سے نباتات کا فروغ ہے اسی طرح اپنے مصائب پر رونے سے روح کا فروغ ہوتا ہے۔ منہ پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں ٹپکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ وہ فنا ہو جانے والے مردے کے فراق میں مبتلا ہیں، بقا کی کان کے لعل سے غافل ہیں، کیونکہ دل پر تقلید کا نقش رکاوٹ ہے، جا آنسوؤں سے اس رکاوٹ کو صاف کر دے، کیونکہ تقلید ہر نیکی کی تباہی ہے، تقلید اگر مضبوط پہاڑ بھی ہے تو وہ تنکا ہے۔ اگر کوئی اندھا موٹا اور غسیل ہے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ، کیونکہ اس کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر وہ بال سے زیادہ باریک بات کہے اس کے دماغ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اپنی گفتگو سے مست ہے لیکن اس سے شراب تک بڑا لمبا راستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوحہ اس لیے ممنوع ہے کہ وہ دیکھا دیکھی کا رونا ہے، اس ممانعت کو پرخلوص رونے سے ختم کر دو۔ اندھا دھند کسی کی پیروی کرنے کو تقلید کہا ہے، تقلیدی کام خواہ بڑا ہو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔
جب تک حال نہ ہو قال بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی مثال نہر کی سی ہے جو پانی نہیں پیتی، اس کا پانی پینے والوں تک چلا جاتا ہے۔ پانی اس وجہ سے نہر میں نہیں ٹھہرتا کہ وہ نہر پیاسی اور پانی پینے والی نہیں ہے، جیسا کہ بانسری نالہ و زاری کرتی ہے لیکن وہ خریدار کی بیگار کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ واعظ بے عمل اور مقلد بے بصر کی مثال نہر اور بانسری کی سی ہے۔ نہر خود نفع نہیں اٹھاتی، بانسری کے دل میں سوز نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نوحہ گر یعنی وہ عورت یا مرد جو اجرت پر رونے کا پیشہ اختیار کرے۔ نوحہ گر بات میں مقلد ہوتا ہے، اس خبیث کا لالچ کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ نوحہ گر دردناک بات کہتا ہے لیکن دل کی جلن اور پھٹا ہوا دامن کہاں ہے؟ مقلد اور محقق میں بہت فرق ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی طرح ہے اور وہ صدائے بازگشت ہے۔ اس کی بات کا سرچشمہ سوز ہوتا ہے اور وہ مقلد کہنا آموز ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقلد نوحہ گروں میں سے ایک کچھ کہتا ہے، دوسرے اسی کو دہراتے ہیں۔ محقق وہ شخص ہے جو اپنی تحقیق سے بات کی تہ تک پہنچے۔ داؤد علیہ السلام مشہور نبی ہیں جن کا لحن و لہجہ بڑا پر اثر تھا، انسانوں کے علاوہ حیوانات تک وجد کرنے لگتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس غمناک بات سے دھوکے میں نہ پڑنا، بوجھ بیلوں پر ہے، گاڑی میں چوں چوں ہے۔ مقلد بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، نوحہ گر کی مزدوری بھی حساب میں لگتی ہے۔ کافر اور مومن وہ خدا سے کہتے ہیں لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ بھکاری یا خدا روٹی کے لیے کہتا ہے، متقی دل و جان سے خدا کہتا ہے۔ تو روٹی کے لیے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، لالچ کے بغیر آگے بڑھ اور اللہ اللہ کہہ۔ اللہ اللہ می زنی از بہرنا، بے تما پیش آؤ اللہ را بخواں۔ اگر بھکاری اپنی بات کی قدر جانتا، اس کی نظر میں دنیا کا کم و بیش نہ رہتا۔ روٹی مانگنے والا سالوں یا خدا کہتا ہے، گدھے کی طرح گھاس کے لیے قرآن اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے ہونٹ کی بات دل پر چمکتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ جادوگری اس شیطان کا کام کرتا ہے، جادوگری میں شیطان امام کا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نام کے ذریعے دمڑی حاصل کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نان خواہ کا مطلب ہے روٹی کا بھکاری۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے ان لوگوں کی مثال جو تورات کے حامل بنائے گئے اور پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ لبش کا مطلب ہے اس کا جسم اللہ کے نام کی تجلی سے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔